السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے جہاں بھی ہیں آپ خوش اور خوشحال ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، بور کرنے یا زبردستی اپنی آواز سنوانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ آج چونکہ سنڈے تھا تو گپ شپ لگانے کا پروگرام بنایا تھا دوستوں کے ساتھ، تو میں تو پہنچ گیا کسی چائے پینے کی جگہ پہ۔ 15-20 منٹ انتظار کرنے کے بعد پھر ایک دوست کا فون آیا کہ یار وہ میں باہر نکلا تو ٹھنڈ لگی، تو پھر میں واپس چلا گیا۔ کسی نے کہا یار میں نہیں کر رہا تھا، تو ہماری بھابھی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، یہ ٹائم دیکھو کتنا لیٹ ہو گیا ہے اور آپ اتنی سخت سردی ہے، ویسے ہی آپ بیمار ہیں تو اور بھی بیمار ہو جاؤ گے، کہیں نہیں جاؤ، تو اس لیے میں نہیں آ پا رہا۔ بہرحال 15-20 منٹ بیٹھ کے چائے کا کپ پی کے میں تو پھر واپس آ گیا اور سوچا کہ اب کیا کروں، ٹائم تو ہے۔ تو یہی سوچا کہ یار وہ میرے پاس تو ایک ہے اپنا دوستوں سے گپ شپ لگانے کا میڈیم ہے، تو اب چونکہ میں تھوڑا سا اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں کہ میں ٹرائی پوڈ پہ کیمرہ سیٹ کر کے خود ہی بیٹھ جاتا ہوں، وہ ورنہ میں یہ بھی نہ کر پاتا اگر خود سے مجھے نہ کرنا آتا، کیونکہ میری بھتیجی گئی ہوئی ہے اپنی سہیلی کے بھائی کی شادی پہ، جو مجھے کیمرہ شیمرہ فٹ کر کے دیتی ہے۔ بہرحال تو یہ پھر حاضر ہے، لیکن آج کا جو ولاگ ہے بس وہ جو سمجھے بس اہم ہی ہے، اہم سلوا رہا ہے، میں گپ شپ کچھ نہیں کرنے کو تو بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن یار مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جتنا آپ کی اوقات ہو اتنی ہی پاؤں پھیلانی چاہیے، یا جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانی چاہیے۔ تو اس کو ہم اپنے الفاظ میں کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنی آزادی ہے اتنا ہی بولنا چاہیے۔ تو جو میں بولنا چاہتا ہوں میں بول نہیں سکتا، جو میں سوچتا ہوں وہ میں کہہ نہیں سکتا یا لکھ نہیں سکتا، تو پھر ہمیں گپ شپ کرنی ہے، کیا کریں۔ اب چونکہ ہمارے حقیقت کی جو دنیا ہے ہمارے ارد گرد آج کل جو بھی ہے وہ تھوڑی اتنی مزیدار نہیں ہے، خوشگوار نہیں ہے، کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملتی۔ ہمیں ہر طرف خوف، ہراس، ڈر پھیلا ہوا ہے، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، مہنگائی سے گھبرایا ہوا ہے، گھر کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی ہے۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، خاص طور پہ جو ہم 24 کروڑ 70 لاکھ لوگ ہیں ان کی۔ تو پھر بندے کو دل کرتا ہے یار کہ میں اس حقیقت کی دنیا سے دور کہیں غائب ہو کے رہ جاؤں نا۔ تو میں تو نارملی یہ کرتا ہوں کہ یوٹیوب پہ جا کے نا میں پھر رانا ایاز کی کامیڈی جو ولاگز ہیں وہ دیکھتا ہوں، یا پھر ٹریول ولاگز دیکھتا ہوں، جس میں زیادہ تر میں موٹر سائیکل رائڈرس کے دیکھتا ہوں، جس میں ہمارے ابرار احمد ہیں وائلڈ لینس والے، اور ایچی بوٹ والی وہ خاتون ہے جو پاکستان بھی ابھی کچھ دنوں پہلے آئی تھی، اور جس کا ہم نے بڑا اچھا استقبال کیا تھا، پولیس والے ہمارے جو خاص طور پہ ہیں، جنہوں نے سوال پوچھے تھے کہ تم آپ کی شادی شدہ ہیں؟ اسے کہا نہیں۔ انہوں نے کیوں نہیں شادی کی آپ نے؟ تو اسے کہا جی یہ اجرے پولیس کوشچن۔ تو وہ آج کل کی سینٹرل ایشیا کے ممالک میں گھوم رہی ہے، اس طرح مطلب ٹائم گزارتے ہیں۔ یا پھر بہت زیادہ حقیقت سے دور جانا ہو، بالکل ایک یوٹوپین ورلڈ میں جانا ہو، تو پھر آپ بھارت کی جو ہے نا ساؤتھ کی ڈب کی ہوئی ہندی میں فلمیں وہ دیکھا کریں، اس میں بڑی مزیدار چیزیں ہوتی ہیں۔ Are you playing? What type of playing is this? This is playing. What is this? Get ready, folks. What? God has مطلب وہ اتنی ایکشن سے بھرپور خوبصار فلمیں ہوتی ہیں، لیکن ہوتی کامیڈی ہے، حقیقت سے دور تک واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہیرو ہوتا ہے جو کہ 35 بندوں کو ٹیشوں پشوں ٹیشوں ٹیشوں کر کے لٹا دیتا ہے۔ اور بلکہ میں نے تو ایک فلم ایسی بھی دیکھی تھی جس میں وہ ہیرو صاحب جو ہوتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں اپنے دشمنوں میں، وہ ویلن کے چیلے چپاٹوں کے ساتھ، اور وہ 20-25 ہوتے ہیں، ان کے پاس چاقو، چھریاں، بھالے، تو آتشی اسلحہ نہیں ہوتا۔ ہر کی بات ہے کہ 21ویں صدی میں آ کے بھی
ان کے پاس وہ بندوق گن پستول نہیں ہوتے، ابھی بھی وہ لڑتے ہیں اپنے انہیں ہتھیاروں کے ساتھ نا روایتی، تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو وہ فوراً بھاگ کے کیلے کے درخت کے پاس جا کے کیلا توڑتے ہیں، اس کو یوں کر کے چھیلتے ہیں، اور وہ اسی کو جناب بطور ویپن استعمال کرتے ہیں، جو بھی اس کے قریب آتے ہیں اس کی گردن پہ یوں مارتے ہیں، کیلا نہیں ٹوٹتا، اس کی گردن کٹ جاتی ہے، تو وہ 25 لوگوں کو لٹا دیتے ہیں۔ پیارا نشہ ہے، میں اس کو ایڈکشن، میں نشہ اس لیے کہتا ہوں، نشہ آپ کو بے سود کر دیتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے سود، مطلب لا تعلق کر دیتا ہے، تو وہ اتنا پیارا نشہ ہے یہ ساؤتھ کی، انڈیا بھارت کی ساؤتھ فلمیں دیکھنے کا، کہ آپ کو پتہ ہی چلتا ہے ارد گرد کیا ہوتا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یار، لڑائی کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ آپ پاکستان میں اگر رہنا ہے تو یہ طریقہ اپنا لیں، خوش رہیں گے، کیونکہ اگر آپ نے ارد گرد کے حالات سے آگاہی حاصل رکھی تو پھر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں گے یا فلاں ہوں گے۔ ویسے میں نے تو ان حالات کے خوف کی وجہ سے نا حفظ مات قدم کے لیے یہ دیکھیں ہر قسم کی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں میرے پاس، کہ یہ دوائی، ایک دوائی ہے وہ سکون کے لیے، ایک الرجی کے لیے، اور ہر وقت کوئی خبر سن کے ٹینشن ہوتی، ٹینشن سے پھر آپ کو پتہ ہے اسٹمک خراب ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ السر جیسا ہونے کا خطرہ تھا، تو اس کے لیے یہ دوائی رکھی ہوئی ہے، یہ زبان کے نیچے رکھنے والی دوائی رکھی ہوئی ہے، تو تاکہ یہ جو ہے نا اگر کوئی بھی ہو تو یہ ایک یہ دوائی رکھی ہوئی ہے، یہ پین کلر ہے، یہ وہ اگر الٹی چھلٹی محسوس ہو آپ کو تو اس کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور پھر یہ سر درد کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو یہ ساری دوائیں میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کون سی کس وقت کون سی خبر مل جائے آپ کو، تو یہ دوائیں میں ساتھ رکھتا ہوں۔ آپ کو مشورہ نہیں دوں گا، آپ بہتر ہے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مخصوص ٹوٹکا ہے میرا کہ وہ کوئی بھی خبر ہے سن کے کچھ دل پہ اثر پڑے تو وہ زبان کے نیچے رکھنے دوائی ہے تھوڑی، اس کے بعد اگر سر میں درد ہو کوئی ایسی کسی بہت لمبی فضول قسم کی گفتگو سن کے یا بیٹھ کے، یا جیسے آپ میری سن رہے مطلب، تو اس کے سر درد کی دوائی ساتھ رکھی ہوتی ہے، کوئی اگر ٹینشن والی خبر مل جاتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو وہ ٹینشن دور کرنے والی ایک دوائی ہے وہ رکھی ہوئی ہے، پھر وہ اگر ٹینشن آپ کی دور نہیں ہوتی تو میدے میں جا کے ایسڈ جو ہوتا ہے اس کی وہ جو ہے سمک کے اندر ایکسکریشن جسے کہتے ہیں نکلنا جو ہے زیادہ کر دیتا ہے، تو وہ جلن سی ہونا شروع ہوتی ہے، اس کے لیے دوائی زیادہ رکھی ہوئی ہے، تو بہرحال ایک چلتا پھرتا منی میڈیکل سٹور جو ہے نا وہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے آج کل کے دور میں پاکستان میں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں تو حقائق سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، تو میں تو یار یہ سوچتا ہوں کہ ہم تو ماشاء اللہ جہاں تک بھی پہنچ گئے، ہم نے تو بہت اچھی زندگی گزاری ہے ایک اچھے پاکستان میں، 59 سال کی عمر میری ہو گئی ہے الحمدللہ۔ یہ اور بات ہے کہ اگر باہر سے کوئی ہمارا دوست آتا ہے اس کی عمر 67 ایئر ہے، 68 ایئر ہے، تو لوگ اسے وہ پوچھتا ہے کہ اگر ہم ان کو پوچھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے تو وہ ہمیں پاکستان میں رہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہے، تو آپ چھوٹے لگتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یار وہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں، کام کر کے گھر آتے ہیں، اس کے بعد پتہ ہے کام کے بعد ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ ان کو معاملہ کا بل ٹھیک کرانا ہے، نہ ان کو کوئی بجلی کوئی سیوریج ٹیکس کا بل آ گیا وہ ٹھیک کرانا ہے، نہ ان کو کوئی وہ تجاوزات والا نوٹس مل گیا ہے، نہ ان کو کوئی روز نئے قانون بن رہے ہیں کہ جی اب آپ یہ بولیں گے تو آپ پہ فلانا ایکٹ لگ جائے گا، آپ یہ ہو جائے گا، یا اتنے کا چلان ہو جائے گا، چلان 8,000 کا ہو گیا، 2,000 کا ہو گیا، 5,000 کا ہو گیا، تو ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور نہ ان کو یہ فکر ہے کہ اگر آج میں گروسری لے رہا ہوں سے پاکستانی روپوں میں 3,000 روپے کی، تو یہی سیم گروسری اگلے مہینے 5,000 کی ہو جائے گی۔ بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہم تو اپنی بجلی کا بل پہلے سے اپنی تنخواہ میں سے ادا کروا سمجھ لیتے کہ ادا کر لیتے، کیونکہ ہمیں پتہ کہ یہی آئے گا، ہم اگر 1,000 روپے ادا کرتے ہیں بجلی کے بل کے، پتہ لگتا ہے وہ تو 5,000 آ گیا، تو ساری اتنی ٹینشن ہے یہاں پہ، تو اس لیے ٹینشن میں رہنے کے لیے جو ہے نا یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو بھائی والا، لیکن میں اپنی جو ینگ جنریشن ہے اس کو دیکھ کے میں بڑا خوش بھی ہوتا ہوں اور حیران بھی ہوتا ہوں کہ یار بہت بہادر ہے یار یہ آپ کی جنریشن ہماری جو ہے، کہ دیکھو نا ہر آدمی جب بڑا ہوتا ہے پڑھائی مکمل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک امید کے نام پہ نا اپنا ایک عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کو امید یہ ہوتی ہے کہ میں یہ فلاں کام کروں گا یا فلاں نوکری کروں گا تو
بڑھتے بڑھتے میں پھر یہ بن جاؤں گا 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد. تو اس کے لیے وہ ایک اسٹرگل کرتا رہتا ہے اور زندگی کی سیڑھیوں میں اوپر جاتا رہتا ہے. لیکن آج کل کی جنریشن بیچاری محنت بھی ہم سے زیادہ کر رہی ہے، پڑھائی ہو یا کوئی کام، اور ان کے پاس تو امید نام کی چیزیں نہیں ہے کہ یار 5 سال بعد ہمارا کیا ہوگا، یہ 10 سال بعد ہمارا کیا ہوگا. پڑھ رہے ہیں، نوکری ملے گی نہیں ملے گی، کیونکہ نوکری جو کریٹ کرنا ہوتا ہے وہ تو سرکار کے ذمہ ہوتا ہے نا، کہ سرکار کاروبار بڑھاتی ہے، ملک میں ایسی انوائرمنٹ کھڑی کرتی ہے جس میں لوگ کاروبار زیادہ کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ کارپوریٹ جاب زیادہ کی جاب نکلتی ہیں، ہنر بندوں کے لیے جاب نکلتی ہیں، صرف سرکاری جاب سے گزارا نہیں ہوتا. اور دنیا بھر میں جو ہمارے ہاں ٹاپ کے پروفیشنز ہیں یا جن کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، دنیا بھر میں ہم 7ویں 8ویں 10ویں نمبر پہ ہیں. مثال ہے، مطلب میں بتا رہا ہوں ہمارے ملک میں سب سے بہترین جو ہے اور شارٹ کٹ ایک اچھے کیریئر کے لیے کہ آپ ایف ایس سی کے بعد، آج کل ایف ایس سی بات ہوتی تھی، ہمارے دور میٹرک کی بات ہوتی تھی، کہ آپ فوج میں ٹرائی کریں، اگر آپ خوش قسمت ہے تو سلیکٹ ہو جائیں گے اور آپ افسر بن کے ریٹائر ہو جائیں گے. ایف ایس سی کے بعد آپ جسٹ ایف ایس سی کے بعد ایون آپ ابھی زیر تربیت ہوتے ہیں تو آپ کی اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے کیڈٹ کو. اس وقت ہمارے دور میں بہت کم، ہاں میں نے اس دور کے حساب سے زیادہ ہوگی، لیکن 1282 کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت سینکڑوں میں تھی، آج کل تو ہزاروں میں. پھر یا پھر بہت جو والدین بچوں کو پڑھا سکتے ہیں لمبے عرصے کے لیے، تو ان کے بچے اگر اچھے ہیں تو وہ بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پڑھ لکھ کے ہم سی ایس ایس کر لیں، کیونکہ سی ایس ایس کرنے کی موج یہ ہے کہ آپ سرکار کی پالیسی ساز اداروں میں چلے جاتے ہیں، پالیسی بناتے رہتے ہیں، بھلے وہ کام کریں نہ کریں، ملک ترقی کرے نہ کرے، آپ کو 30 سال پوری نوکری کرنے کا موقع ملے گا اور پھر آپ پورے پرکس کے ساتھ ریٹائر ہوں گے. اور کوئی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی کہ آپ کی پرفارمنس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. بس خوش کیے رکھیں جنہوں نے آپ کو پروموٹ کرنا ہے، جنہوں نے آپ کی رپورٹیں بنانی ہے، ان کو خوش کیے رکھیں اور چلتا رہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور جاب آج کل جو بہت زیادہ ان ہے وہ پولیس کی جاب ہے، کیونکہ آج کل بڑی حکومت کا دست شفقت ہے پولیس کی نوکری، پولیس والوں پہ، کہ جو مرضی کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کیونکہ پولیس سرکار کو پولیس کی ضرورت پڑ رہی ہے آج کل بہت زیادہ، تو وہ کہتا ہے جو مرضی کرو. ہر بندہ کہتا ہے میں کانسٹیبل بھرتی ہو جاؤں، بھلے انسپیکٹر بھرتی ہو جاؤں، یہ گزٹیڈ پوسٹ یعنی 17ویں اسکیل سے نیچے کی جاب سے. 17ویں اسکیل لینا بعد تو پھر آپ کو تو سی ایس ایس کر کے آنا پڑتا ہے نا. تو یہ ہے. لیکن ایک اور بھی جاب ہے جس کے لیے لوگ سب سے آخر میں ٹرائی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش ضرور کرتے ہیں، اور سب سے پور کوشش بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ایک جاب ایسی ہے جو سدا باہر ہے ہمیشہ ہر دور میں، بھلے اس کا اسکیل 6واں یا 7واں ہے شاید. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پٹواری کی جاب، یہ بال خانہ ریونیو میں جو پٹواری ہوتے ہیں، پھر گزاور ہوتے ہیں، پھر نائب تحصیلدار، پھر تحصیلدار. تو یہ جو جاب ہے کہتے ہیں پوری خوشی، پٹواری کی دربار ایک ایسی دربار ہے جہاں پہ ہر غریب سے غریب لے کے امیر سے امیر ترین شخص، بڑے سے بڑا سرکاری ملازم، اور ایون آپ کے وزیر مشیر بڑے بڑے آدم، وہ بھی ان کی جناب دربار پہ حاضری دینے کو باعث ساد افتخار سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں بڑا کام کا ہوتا ہے. بھائی آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار ایک چیز اب میں ایک پتھر نہیں اٹھا سکتا 15-20 کلو والا، اور وہ پٹواری صاحب جو ہوتے ہیں مربوں کے مربے زمین کی اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیتے ہیں، ادھر سے ادھر رکھ دیتے ہیں. تو اب چونکہ اس کی ذرا ریٹنگ اس سے ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ وہ اسٹیٹس اپیرنٹلی نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس سہولیات ساری ہوتی ہیں. وہ بھلے آپ کسی بڑے سے بڑے افسر ملا دیں، بڑے سے بڑے کاروباری افراد کی ملا دیں. تو یہ ہوتا ہے. ویسے آج کچھ ذرا تھکاوٹ سی بھی ہو رہی ہے، سستی سی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سوچ کے کہ آج سنڈے ختم ہو گیا، کل سے منڈے پھر پورا ایک 6 دن کا کام کرنے کا ایک جو ہے نا، منڈے کو تو ایسے لگتا ہے کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایک کام کرنے کا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ سیٹرڈے تک جائے گا. تو کام کرنے سے نہیں گھبراتا،
اب مثال کام کرنے میں اگر میری پورا اپنا صرف اپنا کام اگر میں کروں تو میری اگر 1 کلو انرجی لگتی ہے تو ہماری سرکار اور سرکار کے بنائے ادارے اور سرکاری ہمارے جو دوست ہوتے ہیں جو ہمیں بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں تو وہ جو ان کی مہربانیوں سے ہمیں کام زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے تو اس میں ہماری کم از کم روزانہ 5 کلو انرجی ایکسٹرا لگانی پڑتی ہے. ادھر سے نوٹس آ رہا ہے, ادھر سے ٹیلی فون آ رہا ہے, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کرتے ہیں, آج یہ ضرورت ہے, آج یہ پوری کر دیں, آج وہ فلانی چیز کر دیں اور یہ کر دیں, اور نہ آپ کو یوں کر دیں گے, آپ کا یہ ہو جائے گا, یہ نوٹس نکل آئے گا, یہ فلانا آ جائے گا. تو بہرحال جہاں 1 انرجی کا کام ہوتا ہے وہاں پہ 6 کلو 1 کلو انرجی کا کام ہوتا ہے ڈیلی, وہاں پہ 6 کلو انرجی ڈیلی خرچ ہوتی ہے. تو پھر سیٹرڈے آنے تک تو بندہ ویسے ہی ملوک ہو جاتا ہے نا. پھر وہ میری طرح یوں پھر یوں, مطلب آپ بیسیکلی آج کے ولاگ کا ٹاپک بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا, آج ایسے ہی گفتگو کرنی تھی. اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ صورتحال نہیں مل رہی آج کل. وہ ایسے بھی صورتحال ہمارے آج کل کہاں قابو میں, نہ سور اپنی جگہ پہ نہ تال اپنی جگہ پہ, تو بس ایویں چلی جا رہے ہیں. بس وہ جیسے ہوتا ہے نا مخصوص, اگر میں وہ اجازت دے مجھے تو میں وہ کر کے دکھاؤں آپ کو کہ وہ ہمارے کیسے فنکار ہوتے ہیں جن کو ان کا اپنا ہی فن ہوتا رہتا ہے. یہ والے جو یہ والے ایسی تاریخ میں جاتے ہیں نا, تو ہمارا حال وہی ہے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, وہی نعرے والے بنے پھر ہیں, اور بس کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتے, کسی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ بات ہو رہی تھی پروفیشن کی. تو ہمارے یہاں تو یہ پروفیشن چلتے ہیں, اور باقی کیا بات رہے گی, بات یہ رہے گی کہ جو ہے اب جو ہم انشاءاللہ آگے سے ولاگ شروع کریں گے وہ میں آپ اپنی اس لائف کے اس پارٹ کے بارے میں ایک سیریز آف ولاگس بناؤں گا جو میں میٹرک کے بعد میں نے شروع کی فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم. وہ جتنا ٹائم میں نے وہاں لگایا بتاؤں گا آپ کو. وہ وہی ہے یار, چلو اتنا میں سسپینس بریک کرتا ہوں. وہ ہماری فورسز کے بارے سے, مطلب میں میٹرک کے بعد ایک فورس میں ایز اے کیڈٹ گیا تھا. اب ظاہر ہے تین فورس میں سے کسی ایک فورس میں گیا تھا ایز اے کیڈٹ میٹرک کے بعد. تو اگلے ولاگ میں انشاءاللہ وہ شروع کریں گے, اور آج تو بس ایویں گپ شپ کیے. اور یہ والا جو ہے نا, یہ اس کو میری عادت ہے سمجھیے گا, میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ آج کل ہمارے جو 24 کروڑ 70 لاکھ ہیں, ہم یہی بنے پھر رہے ہیں. وہ ایک ڈرامہ ایک فلم میں تھا, ننا پاٹیکر کا بڑا مشہور, کہ وہ ایک مچھر سالہ مرد کو بنا دیتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی بس کوئی ایک حکومت جو ہے نا اکثریت کو ایسی کر دیتی ہے, وہ بیچاروں کو نہ سمجھ آتی ہے ہم کیا ہے, موزر شہری ہے یا غلام ہے. تو بہرحال آج کا اختتام یہ کرتے ہیں, کوشش کرتا ہوں 20-21 منٹ میں ختم کرنے کی عادت ڈال رہا ہوں اپنے آپ کو. ایک چیز کہنے سے پہلے ہم اسی دعا کے ساتھ اختتام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے اور آپ کے رزق حلال میں آپ کی ضروریات سے زیادہ اضافہ کرے, 12-2800 کے 21-2800 کے, اور تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے رزق حلال میں آپ کی ضروریات سے زیادہ اضافہ کرے, اور آپ کو اپنے ہی ملک میں اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے ایمان میں رکھے. بہت شکریہ, تھینک یو مچ, سی یو نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.